جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا کتاب الطہارہ کا سیکنڈ لیکچر ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے نجاست کو، گندگی کو، کہ طہارت ہم نے حاصل کرنی ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے طہارت کا مطلب ہی یہی ہے کہ نجاست سے دور رہنا، تو اس لیے نجاست کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو نجاست کی ہم کچھ قسموں کو ڈسکس کریں گے۔ نجاست میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ خون، بلڈ۔ خون جو ہے وہ نجس ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیا دلیل ہے اس کی جی؟ خون نجس ہے، قرآن مجید میں ہے نا۔ کیا ہے آیت؟ کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، اور ان میں سے ایک کیا ہے؟ او دم مسفوحا، ٹھیک ہے۔ اور صرف یہ نہیں ہے بلکہ اس کے بعد جو ہے وہ اس کے لیے رجس کے الفاظ بھی آتے ہیں، ٹھیک۔ تو دم مسفوح جو ہے، دم مسفوح کسے کہتے ہیں؟ بہتا ہوا خون، یہ نجس ہے، یہ ناپاک ہے۔ جیسے جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جانور کو ذبح کرتی ہوئی اگر اس کے چھینٹے، جیسے بعض لوگ خود ذرا جرات کر لیتے ہیں نا قربانی کے جانور ذبح کرنے، تو اس کے چھینٹے اگر آپ کے کپڑوں پہ پڑ جاتے ہیں تو وہ نجاست ہے، اس سے کپڑے کیا ہو جاتے ہیں؟ ناپاک ہو جاتے ہیں۔ جو خون تو جانور کے اندر باقی رہ جاتا ہے، جو نکالا نہیں جا سکتا، تو وہ معاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو دم مسفوح جو ہے یہ فقہا کے نزدیک کیا ہے؟ نجس ہے، چاہے وہ جانور کا ہو۔ اچھا، اس میں امام مالک کا کہنا یہ ہے کہ صرف دم مسفوح نہیں بلکہ دم، خون، تو خون 2 قسم کا ہے نا۔ ایک خون وہ ہوتا ہے جسے ہم منجمد خون کہتے ہیں، جمع ہوا خون۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ 2 قسم کے جانور ہیں نا، ایک جنہیں کولڈ بلڈڈ کہتے ہیں غالباً، ہے چھپکلی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے اندر خون بہتا ہوا نہیں ہوتا، اس کو جمع ہوا خون کہتے ہیں۔ تو جمہور فقہا تو یہ کہتے ہیں کہ دم مسفوح جو ہے وہ نجس ہے۔ امام مالک یہ کہتے ہیں کہ خون نجس ہے، ٹھیک ہے، یعنی منجمد خون بھی ان کے نزدیک کیا ہے؟ نجس ہے۔ دونوں میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ نہیں، منجمد خون سے مراد یہ ہے کہ جو یہ حشرات الارض ہیں، جو انسیکٹس ہیں، مچھر ہے، مکھی ہے، ٹھیک ہے، چھپکلی ہے، ان میں جو خون ہوتا ہے اس کو وہ نجس کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے لیے وہ دلیل کے طور پہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ قرآن مجید میں بعض مقامات پہ دم مسفوح کا ذکر ہے اور بعض مقامات پہ صرف دم کا ذکر ہے، صرف خون کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دونوں فریزز قرآن مجید نے استعمال کی ہیں، کہیں پہ خون کا ذکر کیا ہے اور کہیں پہ بہتے ہوئے خون کا تذکرہ کیا۔ تو خون جو ہے، بہتا ہوا خون، جانور کا ہو یا اس میں دوسری قسم کیا ہے؟ مینسس کا خون جو ہے وہ بھی نجس ہے، ٹھیک ہے۔ ایک خون وہ ہے جو کہ زخموں سے نکلتا ہے، اس کو ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کوئی کٹ لگ گیا یا ویسے کوئی پھوڑا پھنسی بھی نکل آتی ہے، پیپ وغیرہ، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم آگے علیحدہ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ پیشاب، سب کے نزدیک نجس ہے۔ اس میں صرف ایک مسئلے میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اور وہ مسئلہ ہے بچے کا پیشاب، میل کا، فیمیل کا نہیں، میل کا۔ وہ بچہ
جو کہ 2 سال سے کم عمر کا ہے اور ماں کے دودھ پر ہے، یعنی اس کی اصل خوراک کیا ہے؟ ماں کا دودھ۔ اس کے بارے میں ایک روایت ہے ام قیس سے، یہ صحابیاں ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا کے اللہ کے رسول کے پاس لے کے آئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی گود میں لے لیا، تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کہا کہ بھائی پانی لے کے آؤ، تو وہ پانی لے آئے۔ فَنَزَحَهُ عَلَى ثَوْبِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلًا، تو اللہ کے رسول نے صرف چھینٹے مارے، اس کو دھویا نہیں۔ یہ متفقن علیہ، متفقن علیہ سمجھتے ہیں کون سی حدیث ہوتی ہے؟ ہاں، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں۔ تو اب 2 امام اس طرف چلے گئے کہ چھوٹے بچے کا جو پیشاب ہے، ویسے تو سب کا اتفاق ہے کہ پیشاب کیا ہے؟ نجس ہے، اس کو دھویا جائے گا، لیکن اس حدیث کی وجہ سے انہوں نے کہا یہ ایکسیپشن ہے، یہ 2 سال کا بچہ جو 2 سال کی عمر تک نہ پہنچا ہو، اس سے چھوٹا ہو اور ماں کی دودھ پر ہو، تو اس کے پیشاب کو دھونا لازم نہیں ہے، چھینٹے بھی مارے جا سکتے ہیں۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ضروری نہیں چھینٹے ہی مارے، مطلب دھو لے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ چھینٹے بھی مار لے تو وہ کفایت کر جاتا ہے۔ یہ ایک رخصت ہے، لیکن اس رخصت کے کون قائل ہیں؟ امام شافعی اور امام احمد، 2 امام، اور عام طور پہ اہل الحدیث بھی ہمارے ہاں۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک اس کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں دھویا جائے گا، وہ اس وجہ سے کہ وہ نجاست ہے، یعنی وہ ایک جو عمومی ایک جنرل پرنسپل ہے، اس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ نجس ہے تو اس لیے اس کو دھویا جائے گا۔ ہاں وہ نہیں، مطلب اصل خوراک سے مراد اس کی بنیادی خوراک، ہاں مطلب اصلاً وہ مدر فیڈ پہ ہو، ویسے اس کو کبھی کبھار کچھ دے دیا جائے تو وہ، ہاں وہ خیر وہ تو اب رواج آ گیا نا۔ مدر فیڈ سے مراد صرف ایکسکلوسیولی مدر فیڈ ہے یا کہ ماں کے علاوہ کوئی دودھ ہو اگر وہ پی رہا ہے؟ نہیں، ماں کے علاوہ بھی اگر اس کو کوئی خوراک دی جا رہی ہے، لیکن وہ اس کی بنیادی خوراک نہیں ہے، بنیادی خوراک نہیں، ٹھیک ہے؟ ماں نہیں ہے تو بچہ جو ہے وہ نہیں وہ نہیں گائے کا دودھ یا نیڈو وغیرہ وہ نہیں ہے، ماں کے دودھ۔ بیٹی کے اس میں منع کیا گیا ہے کیونکہ حدیث میں بیٹے کا ذکر ہے تو بیٹے کا نہیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ لڑکی کا دھویا جائے گا۔ اچھا، اب اس میں اس سے مزید وضاحت ہو گئی کہ یہ ریلیکسیشن ہے، مطلب کلیئر بات ہے کہ یہ، کیونکہ بعض فقہا نے کہا کہ یہ جو الفاظ ہیں نا فنازعہ، وہ کہتے ہیں اتنے چھینٹے مارے کہ وہ ایسی ہو گیا کہ جیسے دھونے کے برابر ہو گیا، مطلب انہوں نے اس کو مبالغے میں لے لیا نا چھینٹے مارنے کو، سمجھ رہے ہیں بات؟ وہ چھینٹے تو پھر آپ مارتے جائیں تو وہ ایک طرح سے دھونا ہی بن جاتا ہے نا، اگر بہت زیادہ آپ چھینٹے ماریں تو۔ امام احمد۔ تو ایک اور روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بول الغلام ینضح علیہ، لڑکے کے پیشاب کے اوپر چھینٹے مارے جائیں، و بول الجاریہ یغسل، اور جو لڑکی ہے اس کو دھویا جائے۔ اس سے مزید واضح ہو گیا کہ یہ کلیئر تھا، مطلب کہ یہ صرف لڑکے کے لیے ہے۔ تو یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ کیوں فرق کیا گیا، اس میں فقہا کی مختلف آراء ہیں جو قائل ہیں۔ دیکھیں نا، کچھ تو قائل ہی نہیں ہے نا، وہ تو کہتے ہیں بھئی
دونوں کا ہی دھویا جائے گا۔ تو جو قائل ہیں کہ چھینٹے مارے جا سکتے ہیں بچے کے پیشاب پہ، تو وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ چونکہ بیٹے کی محبت جو ہے نا یہ بہت فطری ہے، اور عام طور پہ والدین ہوں یا اور رشتہ دار ہوں وہ بیٹی کی طرف زیادہ لپکتے ہیں اور اس کو زیادہ اٹھاتے ہیں، زیادہ پیار کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے بیٹیوں کے ساتھ وہ محبت کا وہ حکم دیا، یا اس کی جو بھی ہے فضیلت وغیرہ بیان کی، وہ اسی لیے بیان کی کہ اس کو بیلنس کیا جائے انسان کے جو ایک فطری جذبات ہیں۔ لیکن اس کے باوجود انسان تباً پسند کرتا ہے کہ اس کے بیٹے ہوں، نرینہ اولاد ہو، اس کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ تو اب چونکہ زیادہ لوگ اس کو اٹھانے کے مشتاق ہوتے ہیں، تو جب زیادتی آ جائے کسی مسئلے میں تو وہاں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، پھر کچھ ریلیکسیشن دے دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک توجیہ کی گئی ہے، کچھ اور بھی توجیہات کی گئی ہیں، کچھ اور بھی ہیں۔ جی نیکسٹ کیا ہے؟ غائط۔ وہ قرآن میں ہے نا کہ جب تم میں سے کوئی ایک غائط سے آئے، ٹھیک ہے، نشیبی جگہ کو غائط کہتے تھے، کیونکہ عام طور پہ واش روم کے لیے وہ کیا کرتے تھے کہ نشیبی جگہوں میں چلے جاتے تھے، پست جگہوں میں چلے جاتے تھے۔ اس طرح سے تو نہیں جیسے ہمارے یہاں اب ایک لائف سٹائل ہے واش رومز کا، ویسا تو اس زمانے میں نہیں تھا۔ تو اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ وومٹ کرنا، وومٹ بھی کیا ہے؟ نجس ہے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ احناف کے یہاں کچھ تفصیل یہ ہے کہ جی منہ بھر کر ہو تو پھر نجس ہے۔ منہ بھر کے ہونے سے مراد بھی وہ نہیں لی جاتی کہ جی منہ بھر کر ہو، مراد یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ نیچے سے اٹھ کے آئے، سٹومک سے۔ تو قے میں بدبو زیادہ ہوتی ہے نا، بہت زیادہ ہوتی ہے، بعض اوقات تو وہ مطلب اس کی جو سمیل اور بدبو ہے وہ پوٹی سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ معدے سے اب آنت میں جا رہا ہے نا، تو اب وہ غائط بننے کے مراحل میں، سٹول بننے کے مراحل میں، تو اس لیے اس کو بھی نجس کہہ دیا گیا۔ یعنی جب کھایا اس وقت تو نجس نہیں تھا، لیکن جب معدے میں جا کے، اسٹمک میں جا کے پروسیس ہو گیا، اب اس کے بعد اس نے چھوٹی آنت میں جانا ہے، پھر بڑی آنت میں جانا ہے، تو وہ چھوٹی آنت میں چلا گیا تو وہ سٹول بن گیا، تو وہ نجس ہے۔ لیکن اس سے پہلے جب تک وہ اسٹمک میں ہے اور گل سڑ گیا ہے، بدبودار ہو گیا ہے، اور سٹول بننے کے مطلب پروسیس کے بعد مراحل، تو اس لیے وہ بھی نجس ہو گیا، اس کو اس کے حکم میں شمار کیا گیا۔